تقوی عبادت کی روح۔ آج ہم انشاءاللہ تقوی کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ ہماری زندگی میں، ہماری عبادات میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ سے محبت کی خاطر اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو اور غلامی سے نجات دلانے کے لیے دے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ نیز متقی لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں، وعدہ کریں تو اسے پورا کریں اور بدحالی، مصیبت اور جنگ کے دوران صبر کریں۔ ایسے ہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اصل نیکی تو وہ نیکی ہے جس میں انسان کا دل اللہ کی طرف مائل ہو اور وہ اللہ کی خاطر سب کام کرنے والا ہو، اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست ہو، خواہ وہ ایمان لانا ہو، خواہ وہ اپنا مال خرچ کرنا ہو، یا پھر صبر کرنا ہو، یا وعدہ پورا کرنا ہو، یہ سب کچھ وہ اپنے رب کے لیے کرتا ہو۔ ایسا ہی انسان متقی ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقوی ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ کوئی بھی اچھا کام جب انسان کرتا ہے تو اس کی بنیاد میں، اس کی فاؤنڈیشن میں تقوی کار فرما ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، کوئی نصیحت کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا ہے جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے۔ یعنی جس انسان کے دل میں تقوی ہوگا، وہ جو بھی کام کرے گا وہ نیکی والا ہوگا، اس کے ہر کام کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ تقوی ہمارے اعمال کو خوبصورت بناتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقوی تمہارے سارے کاموں اور اعمال کو بہت زیادہ خوبصورت بنانے والا ہے، اس کو زینت دینے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ ابو سعید خدری نے نصیحت کا کہا تو آپ نے تقوی ہی کی تلقین کی، اور جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نصیحت کے لیے کہا تو بھی آپ نے ان کو تقوی کی تلقین کی۔ ابو سعید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تقوی ہر نیکی کی جڑ ہے، یعنی اس کی بنیاد میں ہے، اور ابو ذر کو کہا کہ تقوی ہر عمل کو خوبصورت بناتا ہے۔ ایک کو اعمال کے اس حصے کی بات کی جو سامنے نظر نہیں آتا، جو بنیاد ہوتا ہے یعنی نیت، اور دوسرے کو جو حصہ ظاہر نظر آتا ہے، کیونکہ جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا تو اس کا ایک حصہ زمین سے اوپر ہوتا ہے اور ایک زمین کے اندر جو اس کی جڑ ہوتی ہے، تو جڑ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اگر جڑ خراب ہو تو درخت بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ حصہ اوپر ہوتا ہے، اگر جڑ ٹھیک بھی ہو لیکن اگر اس کو باہر سے صحیح روشنی یا ہوا یا ضروری چیزیں نہیں مل رہی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی خوبصورت نہیں رہتا، اس کے اندر بھی وہ جان نہیں ہوتی، وہ حسن نہیں ہوتا۔ تو اسی مثال سے آپ سمجھیے کہ جب انسان کے کاموں میں تقوی نہیں ہوتا، خواہ وہ اس کے دل سے تعلق رکھنے والے کام ہوں یا پھر ظاہری کام ہوں، تو جب تک تقوی نہ ہو تو انسان کا کوئی عمل بھی اچھا یا خوبصورت نہیں ہو سکتا، بہترین نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر جتنی بھی عبادات لازم کی، ان کا بھی اصل مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم
والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، اور دوسرا معنی کیا جائے تاکہ تم بچ سکو۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ تقوی کا مطلب کیا ہے، کہ جو ظاہر و باطن کو خوبصورت بناتا ہے وہ دراصل ہے کیا چیز۔ تو تقوی کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میننگ ہے، وہ یہ کہ یہ واو قاف یا سے مل کر بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے دور ہٹانا، ایک چیز کو دوسری چیز سے دور کرنا۔ تو متقی انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے اللہ کی نافرمانی سے دنیا میں اور آخرت میں عذاب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یعنی تقوی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان برائی سے بچتا ہے۔ تقوی ہی وہ موٹیویشنل فورس ہے جس کے ذریعے انسان نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے، اور جب وہ حقیقی معنوں میں برائی سے بچتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے تو پھر الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچتا ہے۔ اور اصطلاحی تعریف میں یہ آتا ہے کہ تقوی یا متقی وہ ہوتا ہے جو نیکی کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچے، یعنی وہ لوگ جو اپنے فرائض ادا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اچھے عمل بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ غلط کام جو ہے وہ اچھے کاموں کا بھی اثر ختم کر دیتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن غیبت نہیں چھوڑتے، دوسروں کی برائیاں نہیں چھوڑتے، وعدہ پورا نہیں کرتے، تو ایسا شخص متقی نہیں کہلا سکتا، چاہے وہ سارا دن مصلی پہ کھڑا رہے، لیکن اگر اسے سلام پھیر کے جو ہی کسی سے بات کی، اس کو تانا دیا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی برتی، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کی برائی کی، تو اس کا صرف نماز پڑھ لینا اس کو متقی نہیں بناتا، جب تک کہ وہ اپنی زبان کو بھی بری باتوں سے اور غلط قسم کی گفتگو سے بچاتا نہیں۔ تو جب تک انسان حرام کو نہیں چھوڑتا تو صرف حلال کھانے سے بات نہیں بنتی، اور پھر صرف حرام ہی کو نہیں چھوڑنا ہوتا، شک والی چیزوں کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے تقویٰ میں، تو اس ڈر سے کہ کہیں وہ ہمیں حرام تک نہ لے جائے۔ امام راغب کہتے ہیں کہ شریعت میں تقویٰ یہ ہے کہ نفس کی حفاظت ایسی چیز سے کرنا جو گناہ میں ڈالتی ہو، یعنی جو چیزیں انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والی ہیں انسان اس سے بھی بچے، اور یہ حرام چیز کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس کی تکمیل یعنی یہ مکمل کب ہوتا ہے تقویٰ؟ جب انسان بعض جائز اور مباح کاموں کو بھی چھوڑ دے کہ اس کے کرنے سے پھر میں فلاں غلط کام میں پڑ جاؤں گا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں اس راستے سے یہ کام نہ کروں۔ تو یہ ہر انسان کے دل کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے شعور کا معاملہ ہوتا ہے، یہ اس کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ مجھے کون سا کام کب اور کیسے کرنا ہے، اور پھر ان کاموں سے بچنا ہے کہ جن سے نیکی برباد، گناہ لازم آتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص اچھی غذا کھاتا ہے، یعنی بیلنس ڈائٹ ہے اس کی، وہ ہر چیز لے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بد پرہیزی بھی کر رہا ہے، یعنی کوئی ایسی چیزیں بھی کھا رہا ہے کہ جس سے اس کی جو صحیح قسم کی غذا ہے وہ بھی اس کے جسم کا حصہ نہیں بنتی۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، خاص طور پر کیونکہ بیمار کو پرہیز زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ سارا دن بہت نپا تلا کھانا کھا رہا ہے، ہر چیز کی احتیاط کر رہا ہے، لیکن کسی ایک وقت میں بیٹھ کے وہ سخت بد پرہیزی کر لیتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات ہفتے بھر کے جو پرہیز کیا ہوتا ہے وہ اس کا بھی اثر چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب تقویٰ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف نیک کام کی فکر نہیں کرنی کہ مجھے کرنے کے کام کیا، بلکہ یہ بھی فکر کرنی ہے کہ ان نیکیوں کو برباد کرنے والی کون سی چیز ہے۔ مثلاً بعض اوقات انسان اچھا کام کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، مگر اس کے اندر ریاکاری بھی ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، تو اب کسی کو تو نہیں پتا، لیکن خود اس کو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا دل بتا رہا ہے اس کو کہ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ دوسروں کے سامنے وہ بہت نیک ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اللہ کی نگاہ میں وہ شخص متقی نہیں ہے،
کیونکہ وہ اس چیز سے نہیں بچ رہا کہ جو اللہ کو نظر آ رہی ہے، ان چیزوں سے تو بچ رہا ہے جو لوگوں کو نظر آ رہی ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں کی نظر میں بہت نیک ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں نیک نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ درست نہیں ہوتا. ہم لوگوں کے ڈر سے بعض اوقات کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ڈر سے نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ لوگ بعض اوقات ہمیں دیکھتے بھی نہیں، انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر جگہ دیکھتا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ ساری بادشاہت زمین و آسمان کی اللہ ہی کے لیے، ہر چیز کا مالک تو وہ ہے. انسان کسی بھی غلط کام کے لیے آخر کہاں جا سکتا ہے؟ جہاں بھی جائے گا وہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ موجود ہے، وہ دیکھتا ہے. پھر اسی طرح تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ انسان بے مقصدیت چھوڑ دے، فضول کام چھوڑ دے. یعنی متقی انسان لغو اور بیکار کاموں سے بچتا ہے. جنت کی جو خوبی بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں، اس میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں تم کوئی لغو بات نہیں سنو گے. سورۃ النبأ میں آتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنت میں لوگ لغو اور جھوٹ نہیں سنیں گے، یہ دو چیزیں وہاں نہیں ہوگی. اب جو لوگ ان دو چیزوں کو دنیا میں نہیں چھوڑ سکتے، وہ پھر ان کا دل وہاں کیسے لگے گا، وہاں کیسے جا سکتے؟ کیونکہ وہاں جانے کی شرط یہ ہے کہ آپ یہ دو چیزیں چھوڑ دیں، کیونکہ وہاں کے ماحول کے ساتھ یہ چیزیں ایڈجسٹ نہیں کرتی. ایک جھوٹ زندگی سے نکل جائے اور دوسرے لغو، فضولیات، بیکار کی چیزیں. تو فیروز آبادی کہتے ہیں کہ تقوی سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو، اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام. پھر اسی طرح خواہشات کی مخالفت کرنا، اپنی ڈیزائرز کے اگینسٹ جانا، یہ بھی تقوی کا حصہ ہوتا ہے. یعنی انسان اپنے نفس کی لذتوں کو چھوڑے اور خواہشات کے اگینسٹ جائے. پھر اسی طرح بچ بچ کے احتیاط سے زندگی بسر کرنا. مثلا جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ کی صرف دو آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ چار ہوتی ہیں. دو آگے دیکھ رہی ہوتی ہیں، دو پیچھے بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، بلکہ دائیں بائیں بھی دیکھنا پڑتا ہے آپ کو. تب آپ سیف اینڈ ساؤنڈ اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں. اسی طرح ایک متقی انسان جو ہوتا ہے وہ دنیا میں چاروں طرف دیکھ کر محتاط ہو کر چلتا ہے کہ کوئی چیز اس کے ساتھ نہ ٹکرائے اور وہ کسی چیز کے ساتھ نہ ٹکرائے. یعنی کوئی اسے اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے جائے اور وہ خود بھی اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے کسی حرام کام میں یا کسی اللہ کی نافرمانی کے کام میں نہ پڑے. ایک آدمی نے ابو ہریرہ سے تقوی کے بارے میں پوچھا تھا. انہوں نے کہا کیا تم کبھی ایسے راستے پہ چلے ہو جو خاردار ہو، کانٹوں والا ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. انہوں نے فرمایا پھر تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا جب میں کانٹوں کو دیکھتا تو اس جگہ سے کترا کر نکل جاتا یا اوپر سے پھلانگ جاتا. انہوں نے فرمایا یہی تقوی ہے کہ انسان ایسی چیزوں سے جو اس کو الجھانے والی ہو، جو اس کو نقصان دینے والی ہو، ان سے بچ کے نکل جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ایک بات مروی ہے. پھر اسی طرح بعض بزرگ لوگوں نے تقوی کی تعریف یوں بھی کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول میں اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے. اس کا معنی انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کا ذکر کرو اور اس کو بھولو نہیں. یعنی ہر دم اللہ کو یاد رکھو، اس کا شکر کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو. تو یہ ہے دراصل تقویٰ کہ انسان ہر دم شکر گزار رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرے. پھر اسی طرح ذرہ برابر برائی سے بھی انسان اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے. ابو درداء کہتے ہیں کہ مکمل تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ سے اتنا ڈرے کہ ذرہ برابر چیز سے بھی پرہیز کرے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچے، یہاں تک کہ بعض ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے کہ جن کے بارے میں اسے یہ شک ہو کہ کہیں یہ حرام نہ ہو، یہ شک والی چیزوں کو، تاکہ اس کے اور حرام کے درمیان میں ایک اوٹ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اسے وہ دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی وہ دیکھ لے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معمولی نیکی اور معمولی گناہ جو ہے وہ حقیقت میں معمولی نہیں ہوتا. قرآن مجید میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے.
اب اس کی تفسیر میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بڑے بڑے انسان دھوکے دے کسی کو بزنس میں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، یعنی مثلاً جیسے ایک بوتل پانی کی ہے اور اس کے اوپر اگر لکھا ہوا ہو 1 لیٹر، تو 1 لیٹر میں وہ 1 ملی لیٹر یا 2 ملی لیٹر کم ڈالے. اب گھر جا کے کسی نے اس کو ناپ تول کے تھوڑی دیکھنا ہے کہ 1 ملی لیٹر اس میں سے کم ہے. عام طور پر خریدنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن وہ ہر ایک بوتل میں سے اگر 1 ملی لیٹر نکالتا جائے تو آپ دیکھیے کہ 1000 بوٹل میں سے کتنا ہو جائے گا، 1000 ملی لیٹر ہو جائے گا، وہ 1 لیٹر ہو جائے گا یار. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے کتنا زیادہ ہو گیا. تو اس کو تطفیف کہتے ہیں. تطفیف کہتے ہیں معمولی چھوٹی سی ذرا حقیر سی کسی چیز کو حقدار کو نہ دینا، اس کے حق میں سے رکھ لینا. تو جو متقی ہوگا وہ 1 لیٹر کو واقعی پورا 1 لیٹر ہی کہے گا، اس میں سے کچھ بھی تھوڑا سا نہیں نکالے گا. اب جب اتنی سی چیز کوئی کسی کے مال میں سے یا حق میں سے لے لیتا ہے تو لینے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا، وہ آپ کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہی دیا ہوگا آپ نے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز کوئی مال آپ لیتے ہیں ایسا کہ جو بڑی کوانٹٹی میں ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے کہ جب آپ کی شپمنٹ آتی ہے تو آپ اس میں سے ہر چیز کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، بس ایک اسیسمنٹ ہی کرتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ڈالنے والے اس میں سے نکال بھی لیتے ہیں، کم ڈال دیتے. کس نے گننا، کون دیکھنے والا ہے، کون پوچھنے والا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ رویہ کس کا ہوگا؟ جو اللہ سے ڈرتا نہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کہے گا کہ آج اگر میں نے کسی کو 1 آئٹم بھی کم دیا، 1000 میں سے 1 بھی یا 2 بھی کم دیے، تو لینے والے کو تو شاید نہ پتا چلے، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی مجھے دکھائے گا اور میرے مال میں سے اس کو بھی نکال لے گا. اور وہ کیا ہوگا مال اس وقت کا؟ اس وقت کی کرنسی ہمارے اعمال. تو متقی انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے اور دوسروں کو اس کا حق پورا دیتا ہے. پوائنٹس کا بھی وہ تو فکر کرتا ہے کہ مجھے یہ دینے پڑیں گے. پھر اسی طرح تقویٰ کا معنی یہ ہوتا ہے ایسی چیزوں سے بھی بچنا جن سے عام طور پر لوگ نہیں بچتے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کسی کو کہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ کہتا ہے یہ تو سبھی کرتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن متقی انسان نہیں کرتا، وہ میرے لیے اس میں کوئی جواز نہیں کہ سبھی کرتے ہیں تو میں بھی کر لوں. پھر تقویٰ کی روح یہ بھی ہے کہ جس چیز سے منع کر دیا گیا وہاں سے انسان دور رہے، اس کے قریب نہ پٹکے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. یعنی حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی نہ پٹکو، کیونکہ اگر کسی کی زمین کے گرد یا کسی کے گارڈن کے مثلا آپ نے کوئی مرغیاں رکھی یا کوئی بکری رکھی یا کچھ، تو آپ اس کو ایسی جگہ رکھتے ہیں کہ جہاں وہ آپ کے نیبر کے گارڈن تک نہ جا سکے. اب اس کے لیے آپ یہ نہیں کرتے کہ بالکل اس کے نیبر کی ہیج کے پاس آپ اس کو باندھ دیں کہ کسی وقت وہ اندر سے منہ ڈال کے دوسرے کی طرف سے کچھ نکال لے. نہیں، آپ اس کو دور باندھتے کہ بھائی یہ کسی بھی طرح اس کے اندر نہ جا سکے. تو حرام چیزوں سے، ممنوع چیزوں سے جو ہماری ہے نہیں، اس سے دوری اختیار کی جائے کہ بھائی نہیں، ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں. کہاں یہ کہ کوئی انسان کسی کی چیز چوری کر لے یا کوئی جان بوجھ کے اٹھا لے یا اس کی اجازت کے بغیر ہی لے لے، بھائی کیا بنے گا قیامت کے دن. پھر اسی طرح تقویٰ کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دل میں کھٹک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، یعنی جس چیز کے بارے میں شک آ جائے اس کو چھوڑ دیا جائے. ابن عمر کا قول ہے لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر، کہ بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے. یعنی جو چیز دل میں کھٹک رہی ہے اس کو نہ جب تک چھوڑ دے تو وہ متقی نہیں ہوتا. دوسری بات تقوی کے سلسلے میں یہ یاد رکھنے کی ہے کہ تقوی کا اصل مقام دل ہوتا ہے. یعنی تقوی کسی ظاہری لباس کا نام نہیں ہے یا کسی ظاہری عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ دل کی حالت کا نام ہے. قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں آتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یعنی آپ کی مجلس میں آہستہ آواز سے بولتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم میں آتی ہے، اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تقوی پہ بات کرتے ہوئے
3 دفعہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، یعنی دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی دل میں ہوتا ہے، اور دل کا معاملہ یا تو انسان کو خود پتہ ہوتا ہے یا اس کے رب کو پتہ، کوئی اور نہیں جانتا کہ ہم کوئی بھی کام کس نیت سے کرتے ہیں، کس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کس چیز کیا غرض ہوتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے جو بھی نیک کام کرے وہ صرف اللہ کے لیے کرے، اور صرف اس کی ظاہریت پر نہ جائے بلکہ اس کی روح کو بھی دیکھے، یعنی اس کی حقیقت تک پہنچے اور اسے حقیقی معنوں میں مکمل طور پر ادا کرنے والا ہو۔ آپ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہر میں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں لیکن وہ کام کی نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کسی فروٹ کو لیجئے، اورنج کو لیجئے، بادام کو لیجئے، ڈرائی فروٹس میں سے آپ دیکھیں، اخروٹ کو لیجئے، بظاہر دیکھنے میں کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب تک آپ اس کو توڑ کے اس کے اندر سے وہ چیز نہیں نکالتے تو اس کی خوبصورتی آپ بے شک ڈیکوریٹ کیے رکھے لیکن وہ فائدہ نہیں دے گی آپ۔ مثلا کینو کا جب آپ چھلکا اتار دیتے ہیں تو وہ اتنا خوبصورت نہیں رہتا جتنا وہ اپنے قبر کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اوپر کی لیئر اگرچہ ضروری ہوتی ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات بہت ڈیکوریٹڈ ہوتی ہے، لیکن اصل مطلوب اور اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کا حصہ، اس کے اندر کی روح۔ تو کوئی بھی عمل جب ہم کریں، چاہے ہماری نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، ان ساری چیزوں میں صرف ظاہر کے ایکشنز کو نہ دیکھیں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ کس جذبے کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ، کس شوق کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ کی رضا کتنی مطلوب ہے اور بظاہر عمل کیسا ہے۔ تو ایمان والوں کو قرآن مجید میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا تقوی کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اب کیا کرو؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے اس کا تقوی اختیار کرنے کا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر سورۃ النساء میں فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو گویا پہلی امتوں کے لیے بھی تقوی لازم تھا اور ہمارے لیے بھی لازم ہے، اور پھر ہر جگہ اللہ کا تقوی۔ حدیث میں آتا ہے اتق اللہ حیثما کنت، کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، مشرق میں ہو مغرب میں۔ بعض اوقات ہم مسجد کے اندر ہوں یا کسی دینی مجلس میں ہوں تو اس وقت تو ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، لیکن اگر ہم مال میں بازار میں ہیں تو ہم سب کچھ بھول جائیں، ایسا نہیں۔ وہاں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے، وہاں بھی ہمیں اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ خرید و فروخت اور ناپ تول میں ہم نے اللہ کو سامنے رکھ کے حاضر ناظر جان کے ہم نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فی سر امرک و علانیتک، اپنے چھپے اور ظاہری دونوں کاموں میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں تم کو۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک عزت اسی کی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنا معاملہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو عمومی نصیحتیں کی ان میں تقوی کا ذکر ضرور کیا۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو لشکر کا امیر مقرر کرتے، یعنی جب اس کو کوئی ڈیوٹی دیتے، تو اسے خاص طور پر اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اپنے مسلمان ساتھیوں سے بھلائی کرنے کی وصیت کرتے۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، ڈیوٹیز دی جاتی ہیں۔ جب آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو وہاں ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں لوگوں، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب کسی کو کوئی ذمہ داری سونپتے ساتھ ہی کیا کرتے، خصوصاً لشکر وغیرہ کی لیڈر بناتے، تقوی کی بات کرتے، خاص طور پر تقوی کہ دیکھو اللہ سے ڈر کے معاملہ کرنا ہے، ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کرنا،
اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں، کیونکہ کوئی بھی وہ کام جو اجتماعی کام ہوتا ہے جس میں سب مل جل کے کام کرتے، ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، جب تک انسان اس میں اپنے دوسرے ساتھیوں کا خیال نہیں رکھتا تو اس کے اندر وہ خوبصورتی ہی نہیں پیدا ہوتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تھا گورنر بنا کر، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کرے، تو آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ ما استطعت، جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو ہر لیڈر کے لیے بھی ضروری ہے، ہر ذمہ دار شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر اللہ کا تقوی ہو۔ اور پھر فرمایا ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت نصیحت ہے۔ یعنی کہیں بھی جاؤ، کہیں سے بھی گزرو، کسی بھی راستے سے، کسی پہاڑ پہ جاؤ یا کسی سمندر پہ جاؤ یا کسی درخت کے پاس سے گزرو تو اسے دیکھ کے یعنی اللہ کو یاد کرو، سبحان اللہ کہو، یعنی اللہ کی محبت تمہارے دل میں آنی چاہیے اللہ کی کریشن کو دیکھ کر۔ اور جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کر لو۔ مخفی برائی کی یعنی چھپ کے کہیں برائی کی تو چھپ کے توبہ کرو، سب کے سامنے کوئی برائی کی تو سب کے سامنے توبہ کرو، یعنی جیسا گناہ ویسی ہی توبہ۔ اب یہ کہ جب انسان یہ تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر انسان کو حاصل کیا ہوتا ہے، ملتا کیا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ تو اس کے کچھ فائدے ہم ذکر کریں گے جو قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی ملتی ہے، واللہ ولی المتقین، سورۃ الجاثیہ میں آتا ہے اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ پھر اللہ کا ساتھ ملتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو صرف اللہ کے ڈر سے اپنا کام صحیح کر رہا ہے اکیلے بھی، تو اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، سورۃ آل عمران میں آتا ہے اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کسی کو نہیں پتا، لیکن آپ اپنے دل سے خیر خواہ ہیں کسی کے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں صرف اللہ سے ڈر کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے؟ پھر اعمال کی قبولیت کی وجہ ہی تقویٰ ہے۔ حابیل اور قابیل کے درمیان جب اختلاف ہوا تھا تو قابیل کو حابیل نے کیا کہا تھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے، قربانی ہو، صدقہ ہو، نیک کام ہو۔ پھر اسی طرح خوف اور غم سے نجات ملتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، آگاہ رہو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ جو ایمان لائے اور وہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، متقین کا گھر کتنا اچھا ہے۔ پھر اسی طرح ہر طرح کی خیر ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقوی ہر خیر کو اکٹھا کرنے والا ہے، یعنی جب تمہارے اندر تقوی ہوگا تو ہر طرح کی بھلائی نصیب ہوگی، دشمن کے مکر و فریب سے نجات ملتی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر سے کام لیتے رہے اور تم نے تقوی کو اپنائے رکھا تو دشمنوں کے مکر و فریب سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اب دیکھیے کہ دنیا کے حالات جیسے بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو عمومی طور پر ایک ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کہیں پر بھی ہو، ویسٹ میں ہو، ایسٹ میں ہو، کسی اسلامی ملک میں ہو، کسی دوسرے ملک میں ہو۔ اب دیکھیے کہ جب وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہوتے ہیں جو ان کے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں تو اور طرح کا خوف ہوتا ہے، جب وہ کسی اسلامی ملک میں رہ رہے ہو تو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب کوئی اٹیک کر دے۔ اب دیکھیے کتنے علاقے کے مسلمان جو ہیں وہ اس وقت کتنی پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھ دیکھ کے باقیوں کو بھی خوف آتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں کیا ہو جائے۔ تو دشمن کی چالیں، اللہ کا وعدہ ہے کچھ نقصان نہیں دیں گے اگر تمہارے اپنے اندر تقوی پیدا ہو، تم اللہ سے ڈر کر صحیح کام کرنے لگ جاؤ، تمہاری حفاظت کا ذمہ پھر اللہ کے اوپر۔ پھر اسی طرح معاملات میں آسانی ہوتی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا۔ پھر مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے، رزق میں آسانی ہوتی ہے۔ سورۃ الطلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، اجر بڑا ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، پھر قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا
تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقی ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، لیکن اگر ان کے اندر اللہ کا ڈر ہے اور وہ صحیح کام کرنے والے ہیں اللہ کی خاطر، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب ان کو نصیب ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے، اگرچہ وہ نسب میں قریب ہوں یا نہ ہوں، یعنی میرے خاندان میں سے ہو یا نہ ہو، تب بھی جن کے اندر تقویٰ ہوگا وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوں گے۔ پھر اسی طرح قیامت کے دن کی تکلیفوں اور غموں سے نجات سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ نجات دے دے گا ان کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کی کامیابی کی بنا پر، وہاں ان کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ النبأ میں آتا ہے ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے۔ سورۃ القصص میں آتا ہے والعاقبۃ للمتقین، انجام تقوی والوں کا ہی اچھا ہے۔ آخرت کے درجات کی بلندی بھی انہی کے لیے ہے، والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے جن کے اندر تقوی نہیں۔ پھر اسی طرح جنت میں داخلہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ کون سی چیز جنت میں داخل کرے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کا ڈر، اس کا اخلاق خود بخود ہی اچھا ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں خوبصورت، لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر خوب بالا خانے بنائے ہوئے، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ایسے لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں کو بنائیں گے جو متقی ہوں گے، یعنی وہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قریب ترین جگہ ملے گی قیامت کے دن، اس مجلس میں بیٹھنے کا موقع ہوگا جن کے اندر تقویٰ ہوگا، جس کا ذکر سورۃ القمر میں بھی آتا ہے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک بچ کر چلنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی تقویٰ والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچائی کی مجلس میں، مقعد صدق، عظیم بادشاہ کے پاس، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو بے حد قدرت والا اقتدار والا بادشاہ ہے۔ یعنی جو تقویٰ والے لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ کا دیدار کر سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کے سامنے نزول فرمائے گے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے، تو انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، متقی لوگ ہوں گے کہ جن کو یہ عظیم الشان مجلس نصیب ہوگی۔ اس سے آگے، اس سے بڑی، اس سے عظیم اور اس سے خوبصورت کوئی مجلس ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم گرینڈ پارٹی میں جائیں، زبردست قسم کی شادی میں جائیں جہاں بہت رونق ہو، مزے مزے کے کھانے ہوں اور خوب انجوائے کریں، اچھے اچھے کپڑے پہنے۔ دنیا کی کوئی بہترین سے بہترین رونق والی مجلس بھی آخرت کی اس مجلس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود لوگوں کی مہمانی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ لیکن اس کو پانے کے لیے تقوی ضروری کہ ہر معاملے میں پھر سوچ سمجھ کر آگے بڑھے انسان۔ اب آپ دیکھیے کہ جتنے نیک عمل ہیں ان کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، وہ تقوی کی روح پیدا کرنے کی۔ مثلا نماز ہے جو عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم خود آپ کو دیتے ہیں اور انجام تو تقوی ہی کا بخیر ہوتا ہے۔ یعنی نماز کے ساتھ تقوی کا ذکر کیا گیا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے انسان۔ حدیث میں آتا ہے تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا دراصل اپنے رب سے وسپر کر رہا ہوتا ہے، سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ تو چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کیسی سرگوشی کر رہا ہے، تو وہ اس کس کی سرگوشی، یعنی وہ سرگوشی ہوتی ہے چپ کے کسی سے باتیں کرنا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ چپ کے کسی سے باتیں کر رہے ہیں تو آپ کی پوری توجہ اس کے ساتھ ہوگی،
جس کے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ ہو نا، اس سے آپ اپنے سیکریٹس، اپنے راز اور اپنی پرائیویٹ باتیں جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. تو جس شخص کے اندر اللہ کی محبت ہوتی وہ نماز میں پھر اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئی. لیکن افسوس یہ کہ ہماری نمازوں میں زیادہ تر باتیں لوگوں سے ہو رہی ہوتی یا اور کچھ چیزیں چل رہی ہوتی، کئی تھاٹ پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ نماز جو ہے وہ اللہ سے قربت کا ذریعہ نا، کہ بندہ وہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ تو سامنے ہے لیکن ہم ہی سامنے نہیں ہیں، ہمارا دل ادھر ادھر گھومنا ہے، کہیں اور ہے. پھر اسی طرح روزہ جو ہے، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کا مقصد بھی یہی بتایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یعنی اس میں بھی دراصل تقوی ہی کا حکم ہے، کیونکہ روزہ تو صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو صرف ایک فاقہ ہی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روزے دار کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو کھڑے ہونے کے سوا، یعنی رات جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر صرف راتوں کو، رمضان کی راتوں کو جاگنا یا دن میں کھانے پینے سے پرہیز کرنا، اس سے کچھ حاصل نہیں. یہ روزہ نہیں. روزہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے جس طرح کھانا چھوڑ رہا ہے، ایسے ہی جھوٹ، غیبت، چغلی، فضول باتیں، یہ سب کچھ چھوڑ دے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جس نے بری باتیں اور جھوٹ نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی لیے اگر کوئی روزے کی حالت میں جھگڑنے بھی آئے تو آپ کیا کہیں؟ انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، میں جھگڑا نہیں کر سکتا، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. پھر اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ بھی دراصل تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا. فرمایا میرا عذاب میں اسے پہنچاتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یعنی جب انسان کے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے تو ہی وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، 5 وقت نمازیں ادا کرو، 1 مہینے کے روزے رکھو، دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. تو یہ جو دل کی خوشی سے مال دینا ہے، مال تو آپ ظاہری ایک کام کر رہے ہیں نا، اپنا مال نکال رہے ہیں، لیکن روح کیا اس کی؟ دل کی خوشی سے، اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ لوگ جنہیں اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے، نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. یعنی وہ کیوں اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں اور نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اس دن کی فکر ہے. تو یہ حقیقت میں تقوی ہی ہوتا ہے جو انسان کو اس دن کی فکر لگاتا ہے، ورنہ انسان غافلوں کی طرح جیتا ہے. اور ایسے لوگ زکوٰۃ دے کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ تقوی ہی انسان کو اس بات پر اکساتا ہے کہ زکوٰۃ میں اچھی چیز نکالے. جب کسی کو صدقہ دے یا کوئی دوسرے کی مدد کرے تو اچھی چیز ہی اس کو دے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو صدقے کا عامل بنا کے بھیجا گیا. جب وہ اس شخص کے پاس پہنچا جس سے اس نے زکوٰۃ وصول کرنی تھی تو اس نے کیلکولیشن جب کی تو ایک بڑی عمر کی بنت مخاض اونٹنی جو تھی وہ زکوٰۃ میں نکلتی تھی. تو کلیکٹر نے کہا، جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والا تھا، کہ تم مجھے یہ اونٹنی دو گے. جو دینے والا تھا وہ کہنے لگا اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو، نہ تو یہ دودھ دیتی ہے، نہ یہ بچے پیدا کرتی ہے، نہ یہ سواری کے قابل ہے. میں اس کے بدلے تمہیں ایک جوان صحت مند اونٹنی دیتا ہوں جو کسی فائدے کی بھی ہوگی. سبحان اللہ، یہ کیا چیز تھی کہ جس نے وہ چیز جو وہ دے دیتا تو اس کا فریضہ ادا ہو جاتا، وہ دینے کے بجائے ایک بہترین چیز دی. تو لینے والے نے کہا کہ نہیں، میں I'm not allowed، میں تو اس طرح نہیں لے سکتا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھوں. تو بہرحال اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
آپ کی خدمت میں سب آیا تو آپ نے اس شخص کو بھی یعنی بلا لیا، وہ بھی ساتھ آ گیا. تو آپ نے اسے فرمایا کہ تجھ پر فرض تو وہی ہے جو تجھے بتایا گیا ہے، یعنی وہ بڑی عمر کی اونٹنی، لیکن اگر تو خوشی سے نیکی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا، اور ہم تجھ سے یہ قبول کر لیتے ہیں. میں نے کہا یہ رہی وہ، یعنی وہ لے کر ساتھ آیا تھا. اے اللہ کے رسول، میں اسے لے آیا ہوں، آپ اسے قبول کر لیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وصول کر لی اور اس کے مال میں برکت کی دعا دی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف تقوی ہی انسان کو مینٹلی اتنا الرٹ کرتا ہے کہ جو اسے نیکی کرتے وقت بہترین نیکی کا سجھاتا ہے کہ اس سے اچھی اور اس سے بہتر کیا کر سکوں. اور یہ تقوی ہی ہوتا ہے کہ انسان صدقے خیرات میں خصوصاً زکوٰۃ میں خبیث چیز دینے سے بچتا ہے، کیونکہ ایسی چیزیں جو انسان خود استعمال نہ کر سکتا ان کو اٹھا کر زکوٰۃ میں دے دے تو اس سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اس سے وہ تقوی کی روح سامنے نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایک زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تو اس نے ایک بہت کمزور سا اونٹ کا بچہ دے دیا. مجھے کہا میں بس میں یہی دوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک ایسے شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، لیکن فلاں شخص نے کمزور سا بچہ دے دیا ہے. اللہم لا تبارک فیہ ولا فی ابلہ، اللہ نہ اس میں اور نہ اس کی اونٹوں میں برکت دے، یعنی کسی چیز میں برکت نہ ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس شخص کو پہنچی تو بہت ڈر گیا اور ایک اچھی بلی اونٹنی لے کر آیا اور کہنے لگا میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے دعا کی کہ اللہم بارک فیہ وفی ابلہ، اللہ اس کو بھی برکت دے اور اس کے اونٹوں میں بھی برکت. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے اندر اگر تقویٰ ہوتا ہے تو نمبر ایک وہ نیکی یا عبادت خوشی سے کرتا ہے، بھاگ دوڑ کے کرتا ہے، اس عبادت کی تکمیل کرتا ہے، پورے طور پر اس کو ادا کرتا ہے، اور پھر اس عبادت کے اندر ایک چاشنی ہوتی ہے، لطف ہوتا ہے اور ایک خوشی نصیب ہوتی ہے اس کو. پھر اسی طرح حج، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے کے جاؤ ساتھ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، وہ بھی ساتھ لے کے جانا، صرف حج نہیں کرنا بلکہ تقویٰ کے ساتھ حج کرنا، کیونکہ ان خیر الزاد التقویٰ. پھر صدقات ان کو بھی اللہ کی خاطر دینا چاہیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ اعمال آپس میں فخر کرتے ہیں، ایک عمل کہتا ہے میں تم سے بہتر، دوسرا عمل کہتا ہے میں بہتر ہوں، تو صدقہ کہتا ہے میں تم سب سے افضل ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ خیرات جو ہے وہ ایک افضل عمل ہے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید دیتا ہے، وہ اور خرچ کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور دن رات کی فیاضی سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے کتنی فیاضی کی ہے، لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، جو تھا وہ وہی کا وہی ہے. پھر صدقہ جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ گناہوں سے بھی بچاتا ہے. تو تقویٰ کا ایک معنی کیا ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اور گناہوں سے بچاتا بھی اور گناہوں کو مٹاتا بھی ہے. پھر اسی طرح چھپا کے صدقہ دینا کہ کسی کو بھی نہ پتہ چلے. پھر یہ تقویٰ جو ہے صرف عبادات میں نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ڈیل کیسے کر رہے ہیں، چاہے بچے اور پیرنٹس ہوں، چاہے ہسبینڈ وائف ہو، چاہے سسرال ہو، کوئی بھی ہو، چاہے آپ کے بزنس پارٹنرز ہوں. دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کا ان سے معاملہ کیا ہے. جس شخص کا معاملہ بندوں کے ساتھ درست نہیں، وہ ان کی کیئر نہیں کرتا، ان کا حق نہیں پہچانتا، وہ متقی کہلانے کے لائق ہی نہیں. تو یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہے، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم تقویٰ کی راہ اختیار کریں. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تم درگزر کرو تو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے. تو گویا درگزر کرنا، دوسرے کو معاف کر دینا، یہ کیا ہے؟ تقویٰ کے قریب تر ہے. عدل کرنا یعنی لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، غصہ پی جانا اور لوگوں سے درگزر کرنا، یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے. لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، ورنہ تو انسان صرف ظاہری اچھے اخلاق برتتا ہے، پیچھے تو پھر مذاق بھی اڑاتا ہے. لیکن جو شخص اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے وہ جہاں بھی ہوگا اللہ اس سے راضی ہوگا. پھر زبان کی حفاظت کرنا. ابو سعید کہتے ہیں کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اگر تم سیدھے نہیں تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. پھر اسی طرح تقویٰ اس بات کو میک شور کرتا ہے
کہ آپ بات درست کر رہے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الاحزاب میں، یہ آیت بھی خطبہ نکاح میں شامل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور انصاف کی بات کیا کرو، وہ تمہارے تمام کاموں کو درست کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بلا شبہ اس نے بہت بڑی کامیابی پائی. پھر اسی طرح رشتوں کو جوڑنے کے معاملے میں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، پھر اتقوا اللہ وصلوا الارحام، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے. پھر انسان اپنے آپ کو شر سے بچانے لگتا ہے، پھر انسان اور بھی بہت سے اپنے معاملات کو درست کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اب یہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم عام طور پر اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی بات تو کرتے لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے. اپنے اپنے ماحول، اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے طور پر انسانی حدیثوں کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ ہم تقوی کے کس معیار پر کھڑے. اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بندوں کے ساتھ کیا معاملہ، نماز کا کتنا شوق ہے، اس کی طرف کتنا دوڑ کے جاتے ہیں، کتنی محبت ہے اس سے، کتنی فکر ہے اس کی، اور اس کے مقابلے میں اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے، انسانوں کے ساتھ ہماری کیسی ہمدردی. پھر اسی طرح تقوی میں سے نرمی کرنا بھی تقوی کا حصہ ہے، خادموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ سب چیزیں تقوی سے تعلق رکھتی ہیں. اور پھر تقوی کے حصول کی دعائیں بھی ہمیں دی گئی ہیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اسے پاکیزہ بنا دے، تو ہی پاکیزہ بنانے میں سب سے بہتر ہے اور تو ہی اس کا کارساز اور مولا ہے. تو یہ تھی چند باتیں تقوی کے حوالے سے. خلاصہ ان کا یہ ہے کہ تقوی ہر نیکی کی بنیاد میں ہے، ہر نیکی کی جڑ ہے. تقوی انسان کو نیک کاموں پہ ابھارتا بھی ہے، تقوی انسان کو نیک کاموں پر استقامت دینے کے لیے بھی فائدہ دیتا ہے، اور تقوی انسان کو دنیا کی مشکلات کے علاوہ آخرت کے عذاب سے بھی بچنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے اگر انسان اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارتا ہے.